طرف جماعت صحابہ ہے اور ایک جانب ملا کی ذہنیت ہے، کس کو مانے؟ جب میرے سامنے یہ روایت آ گئی، صحابہ کا مسلک آ گیا، تو مجھے پھر مولوی کی جانب مراجعت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں اس سے پوچھوں گا کہ قرآن میں علی ہے یا نہیں ہے۔ قرآن میں علی ہے، آغاز کربلا ہے، گویا کہ کربلا لکھی ہی مسلم بن عقیل نے ہے۔ اپنے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر کی طرف، اے حبیب، آج فاطمہ کا بیٹا، علی کا بیٹا، نبی کا نواسا نرغہ اغیار میں ہے، مدد کر سکتے ہو تو مدد کر دو، میری مدد کو آ سکتے ہو تو آ جاؤ میری مدد کرنے کے لیے، میں اکیلا ہوں یہاں پر۔ حسین منی وانا من الحسین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وطبيبنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله الطيبين الطاهرين المطهرين الذين قال الله فيهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ نہایت ہی واجب الاحترام ذی قدر احباب، بزم حسینی کے زیر اہتمام بمقام خالق دین حال میں 3 محرم الحرام 1447 ہجری 29 جون بروز اتوار بمطابق 2025 عیسوی تیسری مجلس کا بحمدہ تعالی و بتوفیقہ و بعنایتہ اہتمام ہو رہا ہے۔ اللہ کریم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پروردگار نے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ ہم ذکر سید الشہداء کریں اور تعظیم خداوندی، تنزیہ باری تعالی، قرآن اور تاریخ اسلام کی، تاریخ کربلا کی روشنی میں
اپنے قلوب و اذہان کو علم و فکر سے منور کر سکیں۔ جو احباب یہاں تشریف لاتے ہیں اور یہاں کے دروازے ہر ایک کے لیے کھلے ہیں، میں نہایت متشکر ہوں یہاں خالق دینہال کی انتظامیہ، بزم حسینی کی انتظامیہ کا، کہ ایک ایسے پلیٹ فارم پر ہم یہاں جمع ہو رہے ہیں کہ جہاں اس بات کی یہ بات کہتے ہوئے فخر محسوس ہوتا ہے کہ بلا رنگ نسل اور مذہب اور گروہ اور مسلک کے متلاشیان حق، ٹروتھ سیکرز ہم یہاں جمع ہوں اور قرآنی معرفت سے اہل البیت کے رستے سے واقفیت حاصل کریں۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ متلاشیان حق یعنی حر بننا، حر کا کردار اپنانا، کہ جو اپنے دل میں ایک ایسی سچائی رکھتا ہے کہ وہ تلاش میں ہے کہ مجھے حق ملے، اور یہی پیغام کربلا ہے کہ ہر وقت قلب اور ذہن، دل و دماغ کو پاکیزہ رکھتے ہوئے دنیا کی حرص و ہوس، لالچ اور طمع سے خود کو دور کرتے ہوئے جب حق سچ واضح ہو جائے تو اس کی پیروی کر لی جائے۔ بسا اوقات یہ ہوتا یہ ہے کہ حق مکمل واضح ہوتا ہے لیکن آڑے انسانی نفس آ جاتا ہے، تو یہ ایک نہایت اہم موقع ہے کہ ہم اس فکر کو لے کر چلیں۔ کل کی گفتگو میں ہم نے جہاں اس بات کو سمجھا کہ ایک سیرت وہ ہے کہ جو قرآن نے بیان کی، اور ایک سیرت وہ ہے مصطفیٰ کی کہ جو کتابوں میں اور فقیہوں نے اس کو لکھا ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے سچا کون ہے؟ اللہ سے بڑا سچا قرآن کی تابعداری، قرآن کی فرما برداری، قرآن میں تدبر، اس کا شعور حاصل کرنا، اس کی آیات اور مفاہیم کو سمجھنا، یہی پیغام ہے کہ ہم اس ماہ میں، ان ایام میں قرآن کے ساتھ جڑ جائیں اور اہل البیت کے ساتھ جڑ جائیں۔ 1447 ہجری، یہ ہجرت جو ہے، درمیان میں اس پر بھی گفتگو ہوئی تھی کہ قرآن نے اس کے کیا اصول و ضوابط بیان کیے ہیں۔ ہجرت آپ کے علم میں ہے ماشاءاللہ کہ یہ ہجری سال کا جو آغاز ہوا ہے اس کی ایک تاریخ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، پروردگار آپ کی زبانوں کو معطر رکھے، شاد و آباد رکھے، اس کی ایک تاریخ ہے۔ رسول کی عمر مبارک جب 53 سال ہوئی تو آپ نے ہجرت کی۔ آپ کے وصال کے وقت آپ کی عمر مبارک 63 سال تھی۔ اسلامی تاریخ میں ہجری سن کا جو آغاز ہوا ہے وہ خلیفہ دوم کے زمانے میں ہوا ہے، اور یہ اسلام کا ایک اہم مقام ہے کہ ہجرت کو یاد رکھا جائے اور ہجرت کو بیان کیا جائے۔ میٹنگ ہوئی، مشورہ ہوا، ایک خط ان کے سامنے آیا تھا، ایک واقعہ، اس میں ڈیٹ نہیں لکھی ہوئی تھی۔ ہجری سن کا آغاز کیسے ہوا ہے؟ شبلی نعمانی نے الفاروق لکھی ہے، قاضی سلیمان منصور پوری نے سیرت رحمت للعالمین لکھی ہے، اپنے موضوع پر شاندار کتابیں ہیں۔ چیپٹر ہے کہ سن ہجری کا آغاز کیسے ہوا۔ وہ لکھتے ہیں کہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آغاز کہاں سے کیا جائے، ولادت مصطفیٰ سے مسلمانوں کے سال اور تاریخ کو لکھا جائے، واقعہ عام الفیل سے اس کا آغاز کیا جائے کہ جو رسول اللہ کی ولادت سے 50 دن قبل واقع ہوا تھا، کہاں سے مسلمانوں کی تاریخ کو لکھا جائے۔ تو مشورے کے لیے بلایا گیا، ہر ایک نے اپنی رائے دی، تو رائے ریجیکٹ ہوتی رہی۔ ایسے موقع پر مشکل کشا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب، اللہ اکبر،
امام علی نے فرمایا کہ سب سے بہتر یہ ہے کہ ہجرت مدینہ سے آغاز کیا جائے مسلمانوں کی تاریخ کا۔ شبلی کو پڑھ لیجئے، قاضی سلمان منصور پوری یا جس نے بھی تاریخ لکھی ہے، مسلمانوں کی تاریخ، اسٹیبلش تاریخ، ابن ہشام انصاری، ابن اسحاق، طبقات ابن سعد، بعد کے متاخرین، سب نے لکھا ہے کہ امام علی کے مشورے پر اس کو نافذ کیا گیا۔ باب مدینۃ العلم، یعنی حقائق کا اگر بیان ہو تو پورے حقائق بیان ہونے چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ آدھی بات لے لی جائے اور آدھی بات کو چھوڑ دیا جائے۔ جناب اسلامی تاریخ کے آغاز کرنے والے، اسلامی تاریخ کا آغاز ہو گیا، ہجرت کا آغاز ہو گیا، مسلمانوں کو تاریخ دینے والے، ارے بھائی دی کس نے ہے تاریخ؟ امام علی علیہ الصلاۃ والسلام۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ تاریخ کا مطالعہ بھی ہمیں ضرور کرنا چاہیے، اس سے بھی علم ہوتا ہے کہ کون کون سے واقعات ہیں کہ جہاں قرآن مجید اور عام انسانی رائے دونوں کا جب سامنا ہوا تو اہل البیت نے قرآن کی رائے کو سامنے رکھا کہ انسان آپ کی ایک رائے ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے، اور یہ فکر ملتی ہے اہل البیت سے کہ صرف قرآن ہمارے لیے کافی نہیں، حسبنا کتاب اللہ کا دعویٰ تب ہوگا کہ جب اولو العلم کی معرفت اور اولو العلم اس بات کا دعویٰ کریں گے۔ اولو العلم اگر یہ کہتا ہے حسبنا کتاب اللہ تو حق ہے، لیکن اگر طالب علم یہ بات کر دے، یہ بات کرے کہ جناب میری عقل کافی ہے، تو پھر اسے سوچنا چاہیے۔ تو برادران محترم، جہاں ہمارا موضوع ہے تعظیم خداوندی کا، وہیں پر آج میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ بات بھی میں اپنے احباب کے سامنے اسے واضح کر کے رکھوں کہ یہ تعظیم خداوندی کے حاملان جو افراد ہیں، قرآن کہیں پر انہیں عبد صالح کہتا ہے، کہیں پر انہیں مؤمنین کاملین کہتا ہے، کہیں انہیں السابقون الاولون کا ٹائٹل دیا، اور کہیں ان کے لیے یہ بیان کیا کہ یہ اولو العلم ہیں، یہ حق کی گواہی دینے والے ہیں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو کیونکہ تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا۔ اب قرآن کی یہ آیت ہے، تم بہترین امت ہو، اس میں مجھ جیسے گنہگار بھی ہیں، آپ جیسے نیکوکار اور صالح پاکیزہ افراد بھی، لیکن کیا میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ میں اس امت میں سب سے بہترین ہوں؟ تو قرآن کے جہاں احکامات ہیں، جہاں آیات ہیں، فرد کے اعتبار سے اس کا اطلاق الگ ہے اور اجتماعی اعتبار سے اس کا اطلاق الگ ہے۔ یعنی یہ کہہ دیا گیا کہ یہ گروہ مومنین کا ہے، لیکن اب یہ دیکھنا ہوگا کہ آیا یہ شخص اس گروہ کے ضابطوں کی پابندی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ اگر ڈسپلن کی پابندی کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، ڈسپلن کی پابندی نہیں کر رہا تو اس میں سے نکال دیا جائے گا۔ یہ کچھ وہ مفاہیم ہیں کہ جب ہم قرآن کو سمجھنے سے پہلے طے کر لیتے ہیں، پھر جب ہم قرآن کی درسگاہ میں اترتے ہیں تو قرآن یہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، مجھے صراط مستقیم پر قائم رکھ، ہدایت کے رستے پر قائم رکھ۔ کل میں نے اپنی گفتگو میں یہ عرض کیا تھا کہ قرآن 5 جماعتوں کا بیان کرتا ہے۔ اگر ان 5 جماعتوں کی ہم قرآن مجید سے اس کا علم حاصل کر لیں تو پھر مجھے اپنی گفتگو کو آگے بڑھانے میں اور موضوع کے ساتھ اس کو ربط دینے میں اور آپ کے ذہن میں اتارنے تک آسانی ہو جائے گی۔ قرآن مجید میں
اس کی پہلی سورت ہے سورۃ الفاتحہ، جو ترتیب نزول کے اعتبار سے 5ویں سورت ہے اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے پہلی سورت ہے. یعنی ترتیب نزول میں قرآن کی پہلی سورت، بعض علماء نے کہا کہ سورہ اقرا ہے، اس کی 5 آیات ہیں، بعض نے یہ کہا کہ سورۃ المدثر ہے، بعض یہ بیان کرتے ہیں کہ مزمل ہے. علی وجہ الاختلاف، قرآن مجید کی یہ جو سورہ فاتحہ ہے یہ مکہ میں بھی نازل ہوئی ہے اور مدینہ میں بھی اتری ہے. بعض صورتیں ایسی ہیں، بعض آیات بھی ایسی ہیں کہ جو 2 مرتبہ بھی اتری ہیں تاکہ ریپیٹیشن ہو، تکرار ہو اور اس مضمون کی افادیت لوگوں کے سامنے آئے. قرآن مجید میں ہر سورت کے آغاز میں بسم اللہ لکھی جاتی ہے، ہر سورت کے آغاز میں. یہ علماء کے ہاں ایک بڑا اختلافی مسئلہ ہے، معرکۃ الآراء مسئلہ ہے فقہاء کے درمیان میں کہ بسم اللہ سورت کا جز ہے یا نہیں ہے، کہ آیا ہم سورت کے آغاز سے پہلے یہ بسم اللہ یہ اس سورت کا حصہ، آیت ہے، پارٹ ہے یا نہیں ہے. پھر اس پر ایک اور اختلاف سامنے آتا ہے، اگر تو یہ قرآن کا جز ہے، آیت سورت کا جز ہے، تو پھر نماز میں جیسے آپ سورت پڑھتے ہیں اسی طرح بسم اللہ بھی پڑھنا واجب ہے، کیونکہ آیت آپ نے مان لیا. اور اگر آپ اس کو آیت کا جز نہیں مانتے، الگ سے آپ اس کو حصہ مانتے ہیں، تو پھر یہ واجب نہیں ہے کہ آپ اس کو بلند آواز سے پڑھیں. اسی لیے ہمارے ہاں حنفیہ، شافعیہ، مالکیہ، حنبلیہ اور مکتب اہل البیت میں ایک اختلاف نظر آتا ہے، ایک رائے نظر آتی ہے. ابو حنیفہ رحمہ اللہ چونکہ یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کی آیت کا بسم اللہ جو ہے کسی صورت کا حصہ نہیں ہے، لہٰذا آپ نماز میں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو آپ نے سنا ہوگا کہ بسم اللہ اونچی آواز میں، بلند آواز میں نہیں پڑھتے، بسم اللہ بلند آواز میں نہیں پڑھتے. لیکن شوافع وہ بلند آواز سے پڑھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام کا یہ موقف ہے. صلی علی محمد وآل محمد. میں زندگی کے ایک بڑے عرصے تک زمانہ طالب علمی سے بسم اللہ بلند آواز سے نہیں پڑھتا تھا. جب میرے سامنے یہ قول آ گیا کہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب اللہم صلی علی محمد، ان کا مشرب یہ تھا، ان کے اصحاب کی پہچان یہ تھی کہ نماز میں بسم اللہ جہر کے ساتھ پڑھتے تھے. یہ اس زمانے کی پہچان تھی. پہچان کیسے ہوگی؟ جیسے مختلف گروہوں کی پہچان ہوتی ہے، علم کے ذریعے ہوتی ہے، جھنڈوں کے ذریعے ہوتی ہے، نشانات کے ذریعے ہوتی ہے. علی کے گروہ کی جماعت کی پہچان یہ تھی کہ جس مسجد میں بلند آواز سے بسم اللہ پڑھی جائے کہتے تھے یہ علی والے کی مسجد ہے، یہ اصحاب علی ہے. اور امام علی بن موسیٰ الرضا علیہم السلام، ان کے بارے میں تمام محدثین نے لکھا ہے، بلکہ ذہبی نے ان کی زندگی بایوگرافی کو جب بیان کیا ہے تو کہا کہ نیشاپور میں علی بن موسیٰ الرضا کی مسجد میں بلند آواز سے بسم اللہ پڑھی جاتی تھی. اللہ اکبر. اور علی بن موسیٰ الرضا کون ہیں علیہ السلام؟ وہ احمد بن حنبل کے استاد ہیں، معروف الکرخی، جن سے سلسلہ تصوف کا آغاز ہوا ہے. معروف الکرخی امام رضا کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھا ہے. اور یعنی فقہ اور تصوف اہل سنت کی جو جامع سلاسل شخصیت ہیں وہ امام رضا ہیں، جامع سلاسل شخصیت. تو لہٰذا اس لیے جب میرے سامنے یہ موقف آ گیا کہ علی کا موقف یہ ہے، علی کی پہچان یہ ہے، تو اب میں کسی فقیہ کی طرف نہیں دیکھتا. میرا مسلک اور مشرب بھی وہی ہے. جیسے ابن عباس یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں کسی معاملے میں علی کا فتویٰ مل جاتا ہے پھر ہم غیر کی رائے کو دیکھتے ہی نہیں ہیں.
کہ غیر کیا کہہ رہے ہیں، غیروں کا قول کیا ہے. اور میں نے آپ کے سامنے عرض یہ کیا تھا کہ اگر کوئی مقابلہ کرتا ہے تو اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ امام جعفر الصادق علیہ السلام وہ کس، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد، وہ کہاں سے دین کو بیان کر رہے ہیں. تو لہٰذا یہ تو ضروری ہو گئی بات کہ اگر بسم اللہ قرآن کی ہر صورت سے پہلے، اور یہ قرآن چاہے کسی بھی علاقے کا ہو، کسی بھی شہر کا ہو، کسی بھی مسجد میں ہو، وہاں پر بسم اللہ لکھی ہوئی ہوتی ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا. سورہ فاتحہ میں قرآن مجید نے 3 جماعتوں کا اجمالی تعارف کیا ہے. اجمالی بنیادی طور پر قرآن 2 چیز سے گفتگو کرتا ہے، علم اور عمل. علم اور عمل، علم جیسا ہو عمل اس کے مطابق ہو، ورنہ تو بے عملی ہے. علم اور عمل ضروری ہے، بغیر نالج کے کوئی عمل نہیں ہے. اور علم تو ہو، نالج تو ہو، لیکن اس کے مطابق پریکٹیکل میں عمل نہیں ہے تو اس علم کا فائدہ نہیں ہے. لہٰذا علم اور عمل دونوں موافق ہونے چاہیے، مطابقت ان میں ہونی چاہیے، اور برابر کے ساتھ وہ ایک دوسرے کے ساتھ چلتے رہیں. تو اسی لیے قرآن یہ کہتا ہے کہ پورے قرآن مجید میں شروع سے آخر تک میں 5 گروہوں کا تمہیں بیان کرتا ہوں، اور ان کو دیکھو کہ ان کا علم اور عمل کہاں ہے. ان کا علم کہاں ہے اور ان کا عمل کہاں ہے. ایک جماعت قرآن نے بیان کی کہ جو تعظیم خداوندی کا اقرار کرتے ہوئے، حمد ربوبیت کا اقرار کرتے ہوئے، اس کی رحمانیت اور رحیم اور اس کا تمام عالمین کے اوپر جو کنٹرول ہے، اس کا اقرار دل میں بٹھا کر اپنے عجز کا اعتراف کرتے ہوئے جب وہ یہ کہتی ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو قرآن یہ کہتا ہے کہ اس کا علم بھی صحیح ہے اور اس کا عمل بھی صحیح ہے. علم تو یہاں بیان ہوا، عمل پھر آگے 5 آیات کے اندر بیان کیا ہے. ایک جماعت یہ ہے، اسے قرآن نے کہا کہ یہ مؤمنین کی جماعت ہے. یہ کون سی جماعت ہے؟ مؤمنین، کہ جس کا علم بھی صحیح ہے اور عمل بھی صحیح ہے، نالج بھی ہے، اس کی بیس ہے، بنیاد ہے، اور پھر آگے وہ عمل بھی، پریکٹس بھی صحیح کرتی ہے. دوسری جماعت قرآن نے کہا کہ جو مغضوب علیہم ہے، جن پر غضب ہو گیا ہے، جو بیکورڈ ہو گئے ہیں، جسے کہتے ہیں کہ اپنے زمانے کو نہیں سمجھ پا رہے. قرآن کی آیات کا ترجمہ کرتے ہوئے ہمارے ہاں ہر جگہ پر لعنت کے لفظ استعمال کرتے ہیں. قرآن غضب کسے کہتا ہے؟ غضب جس جماعت پر ہو اس جماعت کی عقل ختم ہو جاتی ہے، اس معاشرے کا علم ناپید ہو جاتا ہے، وہ اپنی رفتار کھو دیتی ہے، وہ پیچھے چلی جاتی ہے. مغضوب علیہم، یہ وہ ہیں کہ جن کے پاس عمل نہیں ہے لیکن علم ہے. عمل نہیں ہے، علم ہے ان کے پاس. ضالین تیسری جماعت ہے جو راہ سے بھٹک گئی. عمل بہت زیادہ ہے اور علم کچھ نہیں ہے، اپنی طرف سے عمل کیے جا رہے ہیں، جو خود سمجھ میں آ گیا عمل کیے جا رہے ہیں. جناب محرم ایسے ہے، یہ دن ہے، فلاں ہے، اچھا جناب چلیں یہ اس کا یہ ایک عمل ہے. اور اگر فتویٰ بھی ہوتا ہے تو اپنی طرف سے ہوتا ہے، اس کی بنیاد علم کے اوپر نہیں ہے، صحیح شعور کے اوپر نہیں ہے، قرآن کی بنیاد پر نہیں ہے. خود سے ہی ایک وہ جماعت جس کا علم اور عمل برابر، ایک وہ جماعت کہ جس کے پاس علم نہیں عمل ہے، اور ایک وہ جماعت جس کے پاس علم نہیں اور عمل کیے جا رہے ہیں. ایک وہ جماعت ہے کہ جس کے پاس نہ علم صحیح ہے نہ عمل صحیح ہے، نہ علم ہے نہ عمل ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. نہ علم ہے نہ عمل ہے.
قرآن نے کہا یہ مشرکین کی جماعت ہے، اپنے متس ہیں ان کے پاس، اپنی سوچ ہے، خیالات ہیں، کچھ بنا لیے انہوں نے، نہ علم ہے، یعنی کوئی کسی سائنٹیفک اور ریزنل ریشنل بنیادوں کے اوپر ان کے پاس کوئی اس کی جو سبب اور مسبب کے اوپر کوئی علم ہو، ایسا کچھ نہیں ان کے پاس، محض ان کے اپنے خیالات ہیں۔ اور قرآن نے ہر ایک کی تفصیل بیان کی، حکم بیان کی۔ میں آہستہ آہستہ انشاءاللہ جس فکر کی جانب میں اپنے دوستوں کو لے کے جانا چاہتا ہوں، آپ دیکھیں گے کہ قرآن کا ربط آپ کو انشاءاللہ آج کی اس گفتگو سے واضح ہوگا۔ ایک وہ ہے کہ جس کا نہ علم ہے نہ عمل ہے، اور ایک جماعت وہ ہے کہ جو خود سے جو علم کی دعوے دار تو ہے، علم کی دعوے دار تو ہے، لیکن عمل میں کاہلی ہے۔ علم کی دعوے دار تو ہے کہ ہم وابستہ ہیں علماء سے، ہماری وابستگی ہے ان مصدر اور ماخذ سے جہاں سے علم ملتا ہے، غور و ہوش کے ساتھ سنتے ہیں باتوں کو، کان لگا کے سنتے ہیں باتوں کو، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو پھر کہتے ہیں کہ بھائی ہم اپنی مرضی پہ عمل کریں گے، ہمیں مصطفیٰ کی کیا ضرورت ہے، ہم جیسے چاہیں گے ہم عمل کریں گے، ہم بتائیں گے کہ عمل کیا ہے۔ یہ 5 جماعتیں قرآن میں بیان ہوئی، مؤمنین کی جماعت، مشرکین کی جماعت، منافقین کی، اور مغضوب علیہم اور ضالین کی۔ یہ 5 افراد ہو گئے۔ میں یہاں پر سورہ فاتحہ تو ہم سب پڑھتے ہیں، اور وہ اقرار جو ہم 5 وقت کی نمازوں میں اللہ کے سامنے کرتے ہیں ہمیں معلوم ہے۔ یہاں پر بیان ہوا کہ ان کا ایک اور نام قرآن نے دیا ہے مؤمنین کو، انعام یافتہ۔ یہ ہیں، ان کو ایوارڈز ملے ہوئے ہیں، یعنی انعام یافتہ ہیں۔ اور یہ انعام یافتہ کون لوگ ہیں؟ سورہ نساء کے اندر فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہے۔ یہ نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ یہ وہ افراد ہیں کہ جو انعام یافتہ جماعت ہے، جن پر اللہ کا انعام ہو چکا ہے۔ اور پھر سورہ بقرہ کے آغاز کے اندر پریکٹیکل طور پر ان کے بارے میں بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن پر یقین رکھتے ہیں، جو متقین ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اب تقوی کی بھی ہمارے ہاں معاشرے میں آپ دیکھ لیں تعریف، متقی آدمی کون ہوتا ہے؟ یعنی قرآن کی اس اصطلاح کا ہم نے ایسا استعمال کیا ہے کہ جو غبی سے غبی آدمی ہم کہتے ہیں یہ متقی ہے۔ متقی ایک ایسا لفظ ہے قرآن کا، قرآن کہتا ہے اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کرو یہ تقوی کے قریب ہے، انصاف کرو یہ تقوی ہے۔ اور آج ہم نے کسے تقوی، بڑا نیک آدمی ہے جناب، نیکی کیا ہے ماشاءاللہ کہ جو چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہم نے بیان کر دی، لیکن قرآن متقی کا کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ متقی وہ شخص ہوتا ہے کہ جو رستے پہ چلتے ہوئے ہر بات سے باخبر ہوتا ہے کہ میری لیے کیا بہتر ہے اور معاشرے کے لیے کیا بہتر ہے، بہت اویئر ہوتا ہے وہ شخص متقی۔ الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لاتا ہے، نماز قائم کرتا ہے خشوع اور خضوع کے ساتھ، اور جو کچھ اللہ نے دیا اسے خرچ کرتا ہے، اگلی کتابوں پر بھی ایمان اور اس کتاب پر بھی ایمان، آخرت پر بھی یقین رکھتا ہے۔ پھر اس انعام یافتہ گروہ کے لیے قرآن نے سورۃ المؤمنون کے اندر، سورہ مؤمن کے اندر، ابراہیم اور اسی طرح دیگر سورتوں کے اندر باقاعدہ ان کی علامات اور اس کو مزید کھولا ہے۔ اب ایک اور جو گروہ ہے قرآن کہتا ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اے حبیب، اے پیارے، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، آپ انہیں آگاہ کریں یا نہ کریں یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم
غشاوہ ولہم عذاب عظیم. مہریں لگ گئی ہیں، دلوں پہ تالے لگ چکے ہیں، آنکھوں پہ پردے چھا گئے ہیں، اور انہیں دائیں بائیں کچھ نظر نہیں آتا. انہیں غدیر بھی سمجھا دی جائے انہیں یہ بھی کافی نہیں ہوتا، اس لیے کہ ان کا علم صحیح جگہ پر نہیں ہے. جب قرآن نے یہ کہہ دیا، اب یہ اللہ کا لا ریب کلام ہے، اللہ کا لا ریب کلام ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ لوگ اے حبیب اے پیارے جنہیں آپ سمجھا رہے ہیں ایمان نہیں لائیں گے. یہ قرآن کا وعدہ ہے کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے. تو پھر مجھے یہ بتائیے کہ مؤرخ یہ کیسے لکھ سکتا ہے، مؤرخ یہ کیسے لکھ سکتا ہے کہ سب برابر تھے؟ میں قرآن کی بات مانوں یا تاریخ کی مانوں؟ اللہ کو گواہ بنا کے کہیے گا. بات سنی شیعہ کی تو چھوڑیے نا میرے بھائی، بات تو قرآن لا ریب قرآن کی بات ہو. ہمارے ایک ساتھی ہیں، وہ کہا کرتے ہیں جناب میں قرآنسٹ ہوں. میں نے کہا بہت اچھی بات ہے. میں نے کہا میں آپ سے بڑا قرآنسٹ ہوں، لیکن یاد رکھنا قرآنسٹ صرف غدیری ہو سکتا ہے، قرآنسٹ صرف اہل البیت کی فکر والا ہو سکتا ہے. کیونکہ اس لیے کہ قرآن میں یہ کہیں پر بھی نہیں ہے کہ نبی کی بیٹی کا حصہ نہیں ہوتا. قرآن میں یہ کسی جگہ پر نہیں ہے. میں نے کہا لے کر آؤ. اب آپ روایت لے کر آئیں گے تو آپ کا یہ دعویٰ یہیں سے باطل ہو گیا کہ میں قرآن کی مانتا ہوں. قرآن اہل البیت کے ساتھ کھڑا ہے ہر جگہ پر. یہ ایک جماعت یہ ہے کہ جن کا علم بھی نہیں ہے اور عمل بھی نہیں ہے. اگلی جماعت اس کے بعد آیات شروع ہو گئی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. دعویٰ ہے ایمان کا، علم کا دعویٰ ہے، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ مومن نہیں ہے. یہ دعویٰ ہے یہاں پر علم کا. کیوں؟ اس لیے کہ آگے پھر ان کے بارے میں بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دعویٰ کرتے ہیں اصلاح کا، لیکن ساری تخریب کاری ان کی فکر کے اندر ہے. تخریب کاری اور اصلاح کا نعرہ، اصلاح کا دعویٰ، لیکن شعور کے بغیر اصلاح کا نعرہ. پھر سورہ آل عمران کے اندر، سورہ بقرہ میں یہاں پر آیت نمبر 40 سے جماعت بنی اسرائیل کا ذکر ہوا، جو کہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس علم تھا عمل نہیں تھا. ان کے بارے میں بتایا علم ہے، کتاب ہے، ہم نے ان کو کتاب عطا کی ہے پچھلی کتابوں کے اندر، بلکہ اتنا علم ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. اے پیارے یہ آپ کو ایسا جانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو جانتے ہیں. اتنا علم ہے ان کے پاس، اتنی نشانیاں ہیں ان کے پاس. الواح، صحف ابراہیم ہے ان کے پاس. یہ اہل کتاب ہیں، حاملین کتاب ہیں، علم ہے، علم سے بھرے ہوئے ہیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس علم نہیں ہے، لیکن اس علم کے مطابق عمل نہیں ہے. اور ایک گروہ وہ ہے جو سورہ آل عمران مکمل ان کے بارے میں گفتگو کرتی ہے کہ ان کا علم صحیح نہیں ہے لیکن عمل بہت اچھا ہے، عمل بہت پیارا ہے. ان کی آپ تاریخ پڑھیں اور آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کی تاریخ میں ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ اپنے آپ کو تیاگ دینا جسے کہتے ہیں، اور مکمل تجرد کی زندگی اختیار کرنا، کہ شادی نہ کرنا، اور یہ کہنا کہ میں زندگی بھر روزے رکھوں گا، بھوکا پیاسا رہوں گا. عمل بہت کیے جا رہے ہیں لیکن اس کی کوئی بنیاد علم اور نالج کے اوپر نہیں ہے. یہ 5 چیزیں اگر سمجھ میں ہمیں آ جاتی تو پورے قرآن میں یہی ہے. اب جو صاحبان علم ہے اور وہ لوگ کہ جنہیں درسگاہ نبوی سے معرفت اور علوم حاصل ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنے قلوب اور اذہان کو نبوی اور مصطفی بارگاہ سے سیراب کیا ہے، وہ جماعت مؤمنین جن کا علم بھی درست ہے اور عمل بھی درست ہے، کہ وہ مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھتے ہیں کہ حبیب کے ابرو کا اشارہ کیا کر رہا ہے، مصطفیٰ
کہ اشارے کیا کہہ رہے ہیں، کس جانب لے کر جانا چاہتے ہیں، پھر وہ کبھی مصطفیٰ کے فیصلوں سے، مصطفیٰ کے اوامر سے، آپ کے نواہی سے منہ نہیں پھیرتے، وہ اسی ڈائریکشن پہ چلتے رہتے ہیں جہاں مصطفیٰ ان کو لے کے جانا چاہتے ہیں۔ بدر میں اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ، بدر میں کہ جب یہ فیصلہ ہو گیا کہ ہم نے اس جگہ کو اپنا مرکز بنانا ہے، ہم نے یہاں سے اس جگہ پہ رہنا ہے، تو رسالت مآب نے مشورہ کیا، اصحاب باوفا سے مشورہ کیا، مؤمنین سے، تو جوانوں نے کچھ مشورہ دیا، بزرگوں نے کچھ مشورہ دیا۔ مقداد ابن الاسود انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے ہمیں موسیٰ کے اصحاب سمجھا ہے کہ ہم آپ سے گئے اذهب انت وربک فقاتلا، جائیے آپ اور آپ کا رب وہ جا کے لڑے، ہم جو یہاں گھر میں انہا انا قائدون، ہم یہاں بیٹھے ہوں گے۔ اے مصطفیٰ، اے حبیب، میں مقداد یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ مجھے یہ کہتے ہیں کہ میں گھوڑے دوڑا دوں اور انہیں دریاؤں میں ڈال دوں، آپ ہمیں آگ میں چھلانگ لگانے کا حکم دے دیں، ہم کبھی بھی پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھیں گے، پیچھے پلٹ کر ہی نہیں دیکھیں گے۔ مصطفیٰ ہماری جان مال سب کچھ، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات، یہ ہے مؤمنین کی انعام یافتہ منعم علیہم جماعت قرآن کی۔ قرآن یہ جماعت پیدا کرنا چاہتا ہے، ایسے افراد اور ایسے لوگوں کو پیدا کرنا چاہتا ہے کہ جو کمیٹڈ ہوں مصطفیٰ کے ساتھ، اس کے دین کے ساتھ اور نظریے کے ساتھ۔ اسی لیے فرمایا تو، اور یہی بدر کے جو اصحاب ہے، بدر کے اصحاب، اللہ اکبر رضوان اللہ علیہم، امام علی، اس پر تحقیقات ہو چکی ہیں، مقالے لکھے جا چکے ہیں، اصحاب علی فی البدریین، کہ بدر میں سے علی کے صحابہ، بدر میں علی کے صحابہ، بدر والوں کا، مدینہ والوں کا سن 63 ہجری میں جینوسائیڈ کیوں ہوا؟ جینوسائیڈ کیا گیا ان کا باقاعدہ، اہل مدینہ کا، اور ان میں سے خاص طور پر وہ لوگ کہ جو بدری صحابہ تھے، اس لیے کہ 100 بدری صحابہ، 700 بیعت رضوان کے صحابہ اور 1000 انصار مدینہ علی کے ساتھ صفین میں پیچھے تھے، علی کے ساتھ صفین میں تھے۔ اور یہ ابن عبد البر اندلسی اور ہمارے ہاں محققین نے اس کو لکھا ہے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، خزیمہ بن ثابت، عمار بن یاسر، سہل بن حنیف، عثمان بن حنیف، خالد بن زید بن کلیب، جلیل القدر صحابہ، خباب بن الارت، اللہ اکبر، خباب کیا صحابی ہیں، خباب کہ ایک مرتبہ ان کے کندھے کو جب وہ اپنے سبقت اسلام کی وجہ سے جو ان پر جو مظالم کیے گئے، ایک مرتبہ وہ اس کا ذکر کر رہے تھے تو کہا کہ ذرا اپنا وہ پیٹھ تو دکھاؤ کہ جو تپتی ہوئی ریت پر تمہیں لٹایا جاتا تھا۔ تو خباب نے جب کمر سے ہٹایا، اوپر کیا کپڑے کو، تو ریڑھ کی ہڈی کے اندر تک انگاروں کے وہ نشانات موجود تھے۔ خباب صفین میں شہید ہوئے ہیں، خباب بن الارت۔ اور جلیل القدر صحابہ، خزیمہ بن ثابت، خزیمہ وہ صحابی ہے جلیل القدر جن کی ایک کی گواہی کو رسول اللہ نے 2 کی گواہی کے برابر قرار دیا۔ صحابی ایک ہے لیکن شخصیت رسول نے ان کو ڈبل کر دیا۔ اسلام میں قاعدہ یہ ہے کہ ایک معاملے میں 2 بندوں کی گواہی ہونی چاہیے، لیکن حضور نے فرمایا من شہد لہ خزیمہ فحسبہ، جس کے لیے خزیمہ گواہی دے دے، ایک کی گواہی 2 کے برابر ہوگی۔ جمل میں دیکھتے رہے، تلوار نہیں نکالی، کیونکہ سامنے مد مقابل ام المومنین اور حضرت زبیر بن العوام القریشی اور طلحہ بن عبید اللہ، بڑے بڑے صحابہ ہیں، ام المؤمنین ہیں، تو حضرت خزیمہ وہ شش و پنج میں گرفتار رہے، کیا کروں، میں تلوار نکالوں یا نہ نکالوں؟ تو خزیمہ کہتے ہیں کہ جمل میں تو میں شریک ہوا، لیکن خدا کی قسم جب میں نے عمار کو دیکھا کہ عمار یوں دوڑے چلے جا رہے ہیں تو مجھے کوئی شک نہ ہوا کہ علی حق پر ہے۔
اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عمار کی شہادت کے بعد تلوار نکالی اور وہ خزیمہ بن ثابت بھی صفین میں شہید ہوئے۔ اسی لیے بدر کے صحابہ کی زندگی کا مطالعہ، ان افراد کی زندگی کا مطالعہ کہ جو علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ساتھ انہوں نے زندگی گزاری اور رائے حق کے اندر شہید ہوئے۔ تو ضرورت اس عمل کی ہے دوستو کہ قرآن اور تاریخ کو ہم ایک ساتھ لے کر چلیں۔ میں نے عرض یہ کیا کہ دلائل جب سامنے آ جاتے ہیں تو پھر جو حق کا متلاشی ہوتا ہے پھر وہاں پر اپنے سر کو جھکا لیتا ہے۔ وہ پھر یہ نہیں کہتا کہ جناب میری قوم تو یہ کہتی ہے، میرے افراد تو یہ کہتے ہیں، میری جماعت تو یہ کہتی ہے، میرے دوست احباب اور حلقہ احباب یہ کہتا ہے۔ نہیں، وہ پھر اپنے حق کو دیکھتے ہوئے وہاں پر اپنے سر کو تسلیم خم کر لیتا ہے۔ قرآن ایسے لوگوں کی تعریف بیان کرتا ہے، اور قرآن ایسے لوگوں کو جہاں منعم علیہ کہتا ہے وہاں صرف اور صرف نشانیاں کافی نہیں ہیں کہ دلائل ہوں، براہین ہوں، بلکہ یہاں قلب کے اندر تطہیر بھی ہونا چاہیے، خدا کا خوف بھی، خدا کا تزکیہ بھی، کہ اس کی معرفت درست طور پر ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے۔ سعد بن ابی وقاص عشرہ مبشرہ میں ہمارے ہاں ایک ترتیب ہے، عشرۃ المبشرہ بالجنہ، وہ 10 خوش نصیب کہ جنہیں ایک ہی مجلس میں رسول اللہ نے جنت کی بشارت دی۔ سعد بن ابی وقاص، انہوں نے یہ صفین تک حیات رہے، متاخر زمانے تک یہ رہے ہیں۔ صحیح مسلم میں ان سے ایک روایت ہے 6220، روایت طویل ہے، اس روایت کا مطالعہ کیجئے گا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ انہیں حکم دیا گیا کہ تم علی پر صبر کرو۔ سعد بن ابی وقاص یہ جہاں عشرہ مبشرہ ہیں، عشرہ مبشرہ پر بھی مجھے جہاں تک تحقیق یہ کہتی ہے کہ اس میں انصاری صحابہ موجود نہیں ہیں، صرف اور صرف سارے آپ لسٹ دیکھیں گے تو اس میں سب قریش کے ہیں، سب قریش کے ہیں۔ 10 افراد کے اندر ایک بھی انصار مدینہ نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر سندن ایک چیز صحیح ہو تو ضروری نہیں ہے کہ وہ واقعتاً بھی چیز صحیح ہوتی ہے، درایتاً بھی روایات کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ درایت عقل کے اوپر پوری آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی۔ تو بہرحال سعد بن ابی وقاص یہ کہتے ہیں کہ ان سے کہا گیا کہ تم علی پر صبر کرو، صحیح مسلم کی روایت۔ آیت مباہلہ، اور میں یہاں پر یہ اس لیے کوٹ کر رہا ہوں کہ آج ہو یہ رہا ہے کہ جہاں اہل البیت علیہ السلام کے فضائل ہیں انہیں علم کی بنیاد پر کہا جا رہا ہے کہ انہیں ہٹاؤ ہٹاؤ ہٹاؤ، یہ علم سے میچ نہیں کرتی، یہ عقل سے میچ نہیں کر رہے، یہ تو ہماری جماعت صحابہ سے بیان نہیں ہوا، یہ تو ہماری جماعت کا مشرب نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں لما نزلت هذه الآیہ فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ جب یہ آیت اتری تو رسول اللہ نے دعا علیا وحسنا وحسینا وفاطمۃ فقال اللہم ہؤلاء اہلی۔ یہ آیت اللہم صلی علی محمد وآل محمد، علم صحیح ہونا چاہیے، صحیح جگہ سے حاصل کرنا چاہیے، تحقیق سے حاصل کرنا چاہیے۔ قرآن میں علی کا نام ہے یا نہیں، ایک موضوع ہے، ایک بحث ہے۔ تو قرآن مجید میں انفسنا و انفسکم، ایک نفس رسول ہے، انفسنا نفس، اسی نفس، یہ نفس کون ہے؟ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں علی بن ابی طالب ہے۔ تو مجھے ابھی جب میرے سامنے یہ روایت آ گئی، صحابہ کا مسلک آ گیا، تو مجھے پھر مولوی کی جانب مراجعت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں اس سے پوچھوں گا کہ قرآن میں علی ہے یا نہیں ہے۔ قرآن میں علی ہے، صحابہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن علی ہے، قرآن میں علی ہے۔ انفسنا و انفسکم، بیٹوں میں سیدنا امام حسن و حسین، عورتوں میں سیدہ زہراء البتول علیہ السلام۔ تو یہ اب اسی طرح حدیث کساء کو لے لیجئے، سنن ترمذی کی 3788 نمبر کی روایت، ام المؤمنین ام سلمہ فرماتی ہیں میرے گھر میں یہ آیت اتری
اور رسول اللہ نے علی کو بلایا، حسن و حسین کو بلایا اور سیدہ زہرا کو بلایا. فرمایا اللہم اذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. پروردگار اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. فرمایا پروردگار یہ ہے میرے اہل البیت، تمام صحابہ کرام. میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ اس اسٹیج کے اور اس ممبر کے تقدس کو ملحوظ رکھتے ہوئے کہ یہاں پر بڑی بڑی نابغہ روزگار شخصیتیں یہاں پر بیٹھی ہیں، اصحاب علم، اور مجھ سے بہت بہت علم کے اندر ماہر. میں تو ادنا سا طالب علم، لیکن قرآن میرے سامنے ہے کہ میں جیسے جیسے میں نے اہل سنت کی احادیث کا مطالعہ کرتا ہوں اور میں نے اس کو پڑھا، اور جتنی بھی اس کے اوپر ویب سائٹس ہیں اور جو ہمارا کام ہو چکا ہے، تمام صحابہ جن سے احادیث مروی ہیں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ عرض کر رہا ہوں، جن سے احادیث مروی ہیں، آیت تطہیر کے شان نزول کے اندر امہات المؤمنین یہ کہتی ہیں، صحابہ کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت اصحاب کساء کے لیے ہے. ایک بھی ام المؤمنین، ایک بھی صحابی یہ نہیں کہتا کہ یہ کسی اور کے لیے ہے. اللہ اکبر. تو اپنا مشرب اور مسلک، جو منہج ہے، جو قرآن اور حدیث کا جو ہم دعویٰ کرتے ہیں، میرے بھائی پھر اس پہ پورا بھی اترنا چاہیے. یہ ہو نہیں سکتا. مولانا صاحب کہتے ہیں گفتگو کرتے ہوئے ماشاءاللہ کہ ہم جماعت صحابہ کے پیچھے چلیں گے. میں نے آپ سے کہا کہ جماعت صحابہ علی کے پیچھے چلتی ہے، جماعت صحابہ علی کی مقتدی ہے، جماعت صحابہ علی کو امام اور مولا مانتے ہیں. اور آپ یہ کہیں کہ نہیں، مثال کے طور پر سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. اس آیت کے حوالے سے ایک گفتگو کی جاتی ہے، اور عام طور پر یہ بیان ہوتا ہے کہ جناب اہل کے اندر تو سب شامل ہیں، اور اہل تو ہوتے بھی یہی ہیں، اہل خانہ. آپ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں لفظ اہل خانہ ہے، اہل خانہ. تو ازواج کو آپ اہل میں کیوں نہیں مانتے، اہل البیت میں کیوں نہیں مانتے؟ میں نے عرض یہ کیا کہ قرآن مجید اردو میں نازل نہیں ہوا، عربی میں اترا ہے. قرآن مجید محمد عربی پر اترا ہے، یہ کسی الپاکستانی پر تو نہیں نازل ہوا کہ جو آپ اپنی من سے اس کی تشریح کریں. صحیح مسلم کے اندر ام المومنین حضرت عائشہ سے روایت کہ یہ اصحاب کساء کے لیے اتری ہے. ام المؤمنین ام سلمہ سے روایت ترمذی کے اندر یہ اصحاب کساء کے لیے اتری ہے. سعد بن ابی وقاص، معقل ابن یسار، انس بن مالک، ابو ہریرہ، ابو سعید خدری، دیگر جلیل القدر صحابہ کرام سب یہ کہتے ہیں یہ پنجتن پاک کے لیے اتری ہے. ایک طرف جماعت صحابہ ہے اور ایک جانب ملا کی ذہنیت ہے. کس کو مانیں، کس کے پیچھے چلیں؟ ساری کی ساری جماعت صحابہ، بلکہ زید بن ارقم کے تو بڑا بہترین، ان سے سوال کیا گیا، صحیح مسلم کے اندر ہے 6228، 6225، 6226، 27 اور 28، یہ پے در پے 4 روایات ان کا مطالعہ کیجئے گا. زید بن ارقم سے پوچھا گیا الیس نساؤ من اہل البیت، کیا بیویاں اہل البیت نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا لا واللہ، نہیں، خدا کی قسم، ہرگز نہیں. اس لیے کہ اگر خاتون کو طلاق ہو جاتی تو وہ اپنے اہل میں چلی جاتی ہے، اپنے اہل میں چلی جاتی ہے. یہ ہے قرآن کے ساتھ چلیں تو پھر دعویٰ مکمل ہوتا ہے نا. علم کہاں سے حاصل کرنا ہے؟ بات صرف یہ کہہ دی جائے حسبنا کتاب اللہ، میرے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، میرے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے. آپ کے لیے کیسے کافی ہو سکتی ہے کہ آپ نے درسگاہ علوی سے تعلیم حاصل کی ہے یا نہیں کی ہے؟ درسگاہ مرتضوی سے تعلیم حاصل کیجئے تو پھر آپ کہیے کہ جناب حسبنا کتاب اللہ. صلوات بھیجے محمد و آل محمد، محمد و آل محمد. کہا گیا کہ جناب سورہ ہود کی ایک آیت ہے، سورہ ہود
قرآن مجید کا 11واں سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 46، اور کہتے ہیں کہ جناب یہاں پر ازواج کے لیے بھی اہل کا لفظ استعمال ہے۔ میں اس کو مکمل کرتا چلوں تاکہ یہ اس موضوع کے اوپر ہماری گفتگو کامل ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم کے پاس فرشتے آئے تو وہ حضرت ابراہیم کی ایک عادت مبارکہ تھی کہ آپ کھانا اکیلے نہیں کھاتے تھے، آپ انتظار کرتے تھے کہ کوئی مہمان آ جائے اس کے ساتھ بیٹھ کر میں کھانا کھاؤں گا۔ اتنے میں فرشتے آ گئے، ان کے سامنے کھانا رکھا، وہ کھانا کھائے نہیں، تو حضرت ابراہیم کے اندر بتقاضۂ بشریت کے تھوڑا سا انسانی جو فطرت کا خوف ہوتا ہے وہ ان کے اندر پیدا ہو گیا کہ کیوں کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہے، اجنبی لوگ ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ گھبرائیے مت، ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، اصل میں ہم نے جانا ہے یہاں پر آپ کے بھتیجے ان کی قوم کی طرف جانا ہے، ان کے اوپر عذاب کے لیے ہم آئے ہیں۔ تو اتنے میں ہی جب یہاں پر گفتگو ہو رہی ہے، انہوں نے جب یہ دیکھا تو حضرت ابراہیم کی جو زوجہ ہے وہ وہاں پہ کھڑی تھی، تو انہوں نے کہا کہ چلیں یہاں پر ایک بشارت دیتے ہوئے بھی چلے جاتے ہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ، عورت وہاں پہ کھڑی تھی بیگم ان کی، انہیں ہم نے اسحاق کی خوشخبری دے دی، من وراء اسحاق و یعقوب، اسحاق کی بھی دی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی بھی دے دی، ایک کے ساتھ دو کی خوشخبریاں دے دی۔ اب یہ لفظ آپ سنیے گا قرآن مجید کے کلمات، آیت نمبر 73، قالوا اتعجبین من امر اللہ، انہوں نے کہا کہ آپ مجھے بشارت دے رہے ہیں، میں بوڑھی ہوں، میرے شوہر بوڑھے ہیں، ہم بچہ کیسے جنیں گے؟ انہوں نے کہا اتعجبین من امر اللہ، اللہ کے امر کے بارے میں آپ تعجب کا اظہار کر رہی ہیں۔ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، تم پر اللہ کی رحمت اس کی برکت ہو اے اہل البیت۔ یہ ازواج کے لیے یعنی نبی کی بیوی اہل البیت ہوتی ہے، قرآن مجید کی اس آیت سے معلوم ہوا۔ اب کہتے ہیں کہ جناب بڑے زور و شور کے ساتھ کہ قرآن میں تو بعض مقامات میں اولاد تو ذکر ہی نہیں ہے، صرف اور صرف بیویوں کے لیے اہل البیت ذکر ہوا ہے، بیویوں کے لیے۔ اسی لیے میں نے آپ کے سامنے آیت نمبر 73 سے آیت نمبر 71 قرآن کو پورا ربط کے ساتھ پڑھنا چاہیے، علیکم ہے، علیکن نہیں ہے۔ دیکھیں بات خطاب کن سے ہو رہا ہے؟ گفتگو کی حضرت ابراہیم کی بیوی نے، لیکن قرآن خطاب کن سے کر رہا ہے؟ مردوں سے کر رہا ہے۔ یہاں پر کیا ہونا چاہیے تھا عربک گرامر کے اعتبار سے؟ اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکن، علیکن اہل البیتی، تم عورتوں کے اوپر، یا علیکی کاف کے زیر کے ساتھ، لیکن قرآن نے یہاں کیا کہا؟ علیکم۔ کم عربی میں مردوں کے لیے آتا ہے، مردوں کے لیے یا اس مجمع کے لیے جہاں پر ایک عورت ہو اور مرد زیادہ ہوں۔ تو اغلبیت کا اعتبار کرتے ہوئے قرآن اکثریت کو دیکھتے ہوئے جو صیغہ ہے، ورڈ ہے، وہ میل کا استعمال کرتا ہے اور فیمیل کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ قرآن کا قاعدہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کیا اس میں عورتیں شامل نہیں ہیں؟ عورتیں شامل ہیں اس میں، لیکن اغلبیت قرآن ذکوریت کو دے دیتا ہے۔ اب یہ یہاں پہ سمجھیے، اگر یہاں پر صرف اور صرف یہاں پہ حضرت ابراہیم کی زوجہ مراد ہوتی تو قرآن کی آیت کا لفظ بدل جاتا اور بالکل اس کی ترتیب بدل جاتی، اور وہ اس طرح ہو جاتا جیسے سورہ احزاب کے اندر ہے۔ آیت نمبر 33 سے پہلے آپ پڑھیے، وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ، سب جگہ پہ نون 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 آ رہا ہے۔ 25 مقامات کے اوپر 25 جگہ پر ایک ہی پے در پہ کلمات کے اندر اللہ نے ازواج سے خطاب کیا ہے ان آیات کے اندر، اور سب جگہ پر کیا ہے؟ نون 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 جمع مؤنث، یعنی عورتوں کو خطاب ہے، یہاں پر عورتیں ذکر ہیں، یہاں پہ مردوں کا یہاں پر بیان نہیں ہے۔ لیکن جیسے ہی آیت نمبر 33 ہے، کیا فرمایا؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔
کم، قرآن یہاں پہ کن بھی کہہ سکتا تھا، کم کی جگہ پہ کن کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ یہاں پر عورتیں مراد نہیں ہیں، اغلبیت مردوں کی ہے یہاں پر۔ اور پھر یہ تفسیر کیا میری جانب سے ہے؟ نہیں، میں نے آپ کو بتایا کہ صحابہ کہتے ہیں کہ یہاں پر مراد کون ہے، یہاں پر تفسیر کن کی ہے؟ جن کی تفسیر تھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو عزیزان محترم، یہاں پہ قرآن مجید وہ کہتے ہیں نا کہ خود کو بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ اور کی میرے قتل سے اس نے، کیسے ہے وہ شعر، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا۔ بعد میں پھر انسان جتنی بھی ندامت کا اظہار کرتا رہے، افسوس کا اظہار کرتا رہے، لیکن قرآن مجید کے ساتھ کم از کم محض اپنے فائدے کے لیے کہ جناب مجھے میرے فرقے، میرے مسلک کو وہ فائدہ ہو جائے گا، اور میں اس بات کو ایسے بیان کروں کہ یہ قرآن کی آیت سے ٹکراتے ہوئے محض میرا موقف بنے، تو یہ قرآن مجید کے ساتھ وفاداری نہیں بلکہ قرآن کے ساتھ کیا ہے؟ قرآن کے ساتھ خیانت ہے، قرآن مجید کے ساتھ تدبر نہیں ہے۔ تدبر کا جتنا بھی دعویٰ ہو، لیکن وہ تب ہوگا کہ جب ہم اولو العلم کے پاس بیٹھیں گے، جب ان کے پاس بیٹھیں گے کہ جن کے دل کا تزکیہ ہو چکا ہوگا، کہ جن کو معرفت الہی حاصل ہوگی، کہ جن کے ایک ایک سجدے کے اندر، جن کی ایک ایک سجدے میں، آہوں میں خدا کی معرفت، اس کی نزوحیت، اس کی ربوبیت اور اس کی شان کمال کے ساتھ جلوہ گر ہوگی، کہ وہ سجدہ کرے گا تو اللہ کے سامنے جھکے گا، اس کی گردن اللہ کے سامنے جھکے گی۔ اور ہمیں یہ کربلا کے ایک ایک شہید کے سجدے میں، ایک ایک شہید کی دعا میں، مناجات میں ہمیں یہ نظر آتی ہے۔ کل جہاں سے ہم نے گفتگو کا آغاز کیا تھا مصائب میں، کہ مسلم ابن عقیل کی شہادت ہوئی، اور مسلم ابن عقیل عنوان کربلا ہیں، تمہید کربلا ہے، آغاز کربلا ہے، گویا کہ کربلا لکھی ہی مسلم بن عقیل نے ہے۔ مسلم ابن عقیل کا فیصلہ وہ کربلا لکھ گیا، وہ اس تاریخ کو لکھ گیا کہ جو فیصلہ مسلم بن عقیل نے لیا تھا۔ امام جب مکہ سے روانہ ہو رہے ہیں، ابن عباس نے کہا کہ آپ رک جائیے، آپ مت جائیے۔ کہا کہ نہیں، میرے رب کا فیصلہ یہی ہے کہ میں جاؤں۔ کہا اچھا پھر اپنے بچوں کو تو مت لے کر جائیں۔ کہا کہ نہیں، میرے رب کا فیصلہ یہی ہے کہ میں ان کو لے کر جاؤں۔ آپ پہنچتے ہیں، رستے میں فرزدق بن غالب کی ملاقات ہوتی ہے۔ فرزدق ایک بڑا شاعر ہے بنو امیہ کا، فرزدق اور جریر دونوں کے بڑے معرکے چلتے رہے۔ فرزدق نے کہا کہ امام کہاں کی طرف روانگی ہے؟ کہا کوفہ جا رہا ہوں۔ امام نے پوچھا ان لوگوں کی کچھ خبر تو مجھے بتاؤ۔ کہا کہ ان کی وہاں پر میں لوگوں کو ایسے چھوڑ کر آیا ہوں کہ ان کی ہمدردیاں تو آپ کے ساتھ ہیں، تلواریں آپ کے خلاف ہیں، تلواریں آپ کے خلاف ہیں۔ امام نے کہا پھر چاہے اللہ کی جو مرضی، اگر وہ مجھے نعمت سے نوازے گا تو میں شکر ادا کروں گا، اور اگر کوئی میرے لیے اس کے برخلاف کوئی بات ہوگی تو میں صبر کروں گا۔ خیمے جب لگائے گئے تو سب سے پہلے امام کے رستے کے لیے ایک حر کو بھیجا گیا، اور انہوں نے اپنا جو بھی کردار اپنانا چاہا وہ اپنایا۔ اس کے بعد عبید اللہ بن زیاد کی جانب سے عمر بن سعد کو 4000 کا لشکر دے کر روانہ کیا گیا۔ جب وہ کچھ نہ کر سکا تو شمر بن ذی الجوشن کو 4000 کا لشکر دے کر بھیجا گیا۔ عبید اللہ بن زیاد ابن ابی، اسی طرح حرملہ کو 2000 کا لشکر، اور سنان ابن انس کو، اور یہ سارے جب اپنا لشکر لے کر آ گئے، اتنے میں اب امام سے کہا گیا آپ کی بہن علی کی بیٹی زینب الکبریٰ علیہ السلام وہ کہتی ہے کہ اے امام اب آپ اپنے دوستوں کو تو بلائیے، ہم نرغہ اغیار میں ہیں، ہم آج یہاں پر غیروں کے تصرف میں آ رہے ہیں، آج ذرا جو اپنے ہیں ان کی ایک
لسٹ دیکھ کر ہم ان میں سے ان کو پیغام تو بھیجتے ہیں، اور انہی میں سے ایک حبیب ابن مظاہر ہے۔ امام نے کہا کہ بہن اگر آپ یہ کہتی ہیں تو میں آپ کی بات کو ٹالنے والا نہیں ہوں، اور حبیب ابن مظاہر کو خط لکھا۔ حبیب ابن مظاہر کو خط لکھا، خط کا عنوان یہ تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حسین ابن علی ابن ابی طالب کی طرف سے ہے، اپنے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر کی طرف۔ اے حبیب، آج فاطمہ کا بیٹا، علی کا بیٹا، نبی کا نواسا نرغے اغیار میں ہے، مدد کر سکتے ہو تو مدد کر دو، میری مدد کو آ سکتے ہو تو آ جاؤ میری مدد کرنے کے لیے، میں اکیلا ہوں یہاں پر۔ حسین منی وانا من الحسین، آج امام حسین اکیلے ہیں۔ وہ خط قاصد کو دے کر بھیجا، قاصد نے دروازے پر دستک دی، حبیب ابن مظاہر ہیں اپنی اہلیہ کے ساتھ۔ پوچھا کہ کون دروازے پر کون ہے؟ کہا کہ امام، آپ کے امام کا قاصد ہوں، خط لے کر آیا ہوں۔ حبیب ابن مظاہر نے خط ہاتھ میں لیا اور کہا کہ بے ساختہ زبان سے یہ کلمات نکلے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مالک کا خط آ گیا ہے، مولا کا خط آ گیا ہے۔ بیگم نے کہا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ امام نے بلایا ہے، امام اکیلے ہیں، انہیں میری مدد چاہیے، وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی میری مدد کرنے والا ہے یا نہیں ہے، لیکن بیگم مجھے تیری فکر ستا رہی ہے کہ میں جاؤں یا نہ جاؤں۔ بیگم نے کہا کہ اگر یہ بات ہے تو آپ یہاں گھر میں بیٹھے، میں اپنے امام کی مدد کے لیے جاتی ہوں۔ کہا کہ اچھا، لیکن بات یہ ہے کہ جانتی ہو کہ کیا ہوگا؟ جانتی ہو کہ کیا ہوگا؟ کہا ہاں مجھے معلوم ہے، ہمیں ہمارے گھر کو اجاڑ دیا جائے گا، ہماری فصلوں کو تباہ کر دیا جائے گا، بچوں کو قیدی بنا لیا جائے گا، ہم اسیر ہو جائیں گے۔ لیکن حبیب، امام سے وفا کا وقت ہے، یہ وہ وقت ہے کہ جب ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم امام کے ساتھ وفادار ہیں یا نہیں ہیں۔ حبیب روانہ ہو گئے اور چلتے رہے۔ اپنے غلام سے کہا کہ میں جا رہا ہوں اور تم نے زندگی بھر میری خدمت کی ہے، جاؤ، میں نے تمہیں آزاد کیا، آج میں تمہیں آزاد کر رہا ہوں۔ غلام نے کہا کہ مالک، آج جب جنت کی طرف جا رہے ہیں، مجھے اکیلے چھوڑ کے جا رہے ہیں، مجھے بھی ساتھ لے کر چلیے۔ تو حبیب ابن مظاہر اپنے غلام کے ساتھ جیسے ہی مقام کربلا میں داخل ہوتے ہیں، عباس آ کر امام سے کہتے ہیں امام، حبیب آ گئے، حبیب جن کو آپ نے بلایا تھا وہ آ گئے۔ اور امام اپنے بچوں کے ساتھ اس حالت کے اندر، اندازہ کریں، اپنے دوست، اپنے بچپن کے ساتھی کی طرف، اس کے استقبال کی طرف بڑھے۔ حبیب نے دیکھا تو حبیب قدموں میں گر پڑے اور کہا کہ مولا، میں تو وہ ہوں کہ جب آپ چھوٹے تھے مدینہ میں چلتے تھے، میں آپ کے قدموں کی خاک کو اپنی آنکھوں پر رکھا کرتا تھا، آج آپ غلام کے استقبال کے لیے آ رہے ہیں، ایسا تو نہ کیجئے۔ جب خیمے میں لائے گئے تو آواز آئی، السلام علیک یا حبیب ابن مظاہر، آپ پر سلام ہو، آپ پر سلامتی ہو۔ یہ دیکھتے ہوئے حبیب کی آنکھوں سے آنسو بہ گئے کہ آج آل محمد کے اوپر کیا قسم پرسی ہے، آج آل محمد کے اوپر کیسا وقت آ گیا ہے کہ یہ مدینہ کے شہزادے یہاں کربلا کے اندر بے یار و مددگار ہیں۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ آپ نے گریہ کیا، اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے۔ آپ یہاں پر آئے، ذکر محمد و آل محمد کو سنا، پروردگار ہمارے ذکر کو قبول فرما، ہمارے ذکر کو کہ جو آل محمد کے لیے کیا، بغیر کسی ریا کے، بغیر کسی دکھلاوے کے، تو اپنی بارگاہ میں سے قبول فرما۔ اور جب ہم تیرے سامنے پیش ہوں، ہم سب اس جگہ پر بیٹھے ہوئے، ہم یہ کہہ سکے کہ مولا، ہم نے تیرے حبیب کا ذکر کیا تھا، اس کے نواسوں کا ذکر کیا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔